حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول، حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول۔ فلسطین کے لیے ایک شعر یاد آیا ہے، جہاں لوگ مسکرا کر دیتے ہیں جان اپنی ایمان کی، جہاں لوگ مسکرا کر دیتے ہیں جان اپنے ایمان کی، میں نے اس بستی کا نام فلسطین سنا ہے۔ خوب کہا آپ نے اور بالکل ہی درست فرمایا ہے۔ It is a nation which is held in high esteem in Islamic history and has great significance for Muslims. Some of the major reasons for Palestine being the significant to Muslim is that Allah named it holy land and blessed land in Quran. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلسطین کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ So here we'll be like to welcome the students of grade 10 to have an act for Palestine. Students are Hamdan, Yaqub, Faisal, Zubair, Ali, Faizan, Ehtisham, Rehan Ilyas, Salim, Furqan, Mirza, Mazhar, Habib, Mois, Muzammil, Shukur Furqan, Rehan Feroz, Hasib, Khurshid, Mudassir, Razak, Rehan Qureshi, Noor Mohammad, Muawiyah. Dear audience, please welcome these students for presenting the act on Palestine with a huge round of applause. We wish you all the very best, boys, for your unique act. All the best.
مسجدیں موجود ہیں. ایک ہے قبۃ الصخرہ جسے السلام علیکم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر لوگ اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں. نہیں دوستوں، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہیں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے. اور مسجد اقصی یہ مکمل کامپاؤنڈ کو کہتے ہیں. یہ کامپاؤنڈ 36 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ پورا کامپاؤنڈ ہی مسجد اقصی کا حصہ ہے. اور اس کامپاؤنڈ میں کل 5 مسجدیں موجود ہیں. ایک ہے قبۃ الصخرہ جسے ڈوم آف دی راک بھی کہتے ہیں. دوسری ہے مسجد قبلی جسے مسجد عمر یا مسجد الاقصی بھی اس کو کہتے ہیں. اور تیسری ہے مسجد مروانی جو کہ زمین کے اندر موجود ہے. پھر مسجد القدیم اور پھر ہے مسجد براق. یہ 5 مسجدیں اس کامپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں اور یہ پورا کامپاؤنڈ ہی مسجد اقصی کا حصہ ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں کیوں اتنی کانفلکٹ؟ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کا کنٹرول تھا. اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچنز اور جوز مائنورٹی میں. پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کولیپس کر گئی اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا. فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا. اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا. اسی دوران یورپ میں یہودی زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی. زائنسٹ موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ جیوز کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. یعنی یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے. عام الفاظ میں یہ کانفلکٹ 2 گروپس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں. جوز کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں. 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی. یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آتے رہے. خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا. یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا. زائنسٹ آرگنائزیشنز نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کیا. اس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ جیروسلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا. اس پلان کا مقصد جیوز کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے. اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یورپ کی کولونیلزم کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے. 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور عراق نے حملہ کر دیا. یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی. اس جنگ کو النکبہ یا دی کیٹاسٹرفی کہا جاتا ہے. اس جنگ کے باعث 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا. یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسایہ ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا. اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے. غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں. یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسڈ اسرائیل اور عرب کانفلکٹ کی. اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے. 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا. فلسطین کی ٹیریٹری پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا جن سے کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا. 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جس 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا. جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں. اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجی فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑی وجود کو خطرے کا سامنا ہوگا. اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں. اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے.
اسرائیل پورے جروسلم ایسٹ جروسلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ جروسلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں، جہاں اب تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سیٹلمنٹس انلیگل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل ان انلیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا، جو فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکیں اور اسرائیلی شہروں پر حماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ پر قابو پا سکیں۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مین پرابلمز کیا ہیں؟ فلسطینی ریفیوجیز جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے؟ کیا فلسطین اور اسرائیل کو جروسلم شیئر کرنا چاہیے؟ اور سب سے ٹرکی یہ کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ریاست کو بنانا چاہیے؟ دہائیوں سے چلنے والا اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ میں وقفے بعد جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں، اور اسرائیل، ویسٹ بینک اور غزہ میں بسنے والے شہریوں کے لیے یہ پرتشدد واقعات ایک معمول بن گئے ہیں۔ Scene 1. Take your places. آڈینس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایک نارمل شہر کی طرح لگ رہا ہے، رائٹ؟ جہاں پر ہر چیز نارمل طریقے سے، جیسا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ہر کوئی اناویئر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نماز جنازہ کے لیے ٹھہر جائیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاک دامن نفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے،
آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی، لبیک لبیک یا اقصی۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، مظلوم کی کچھ داد رسی لازم کر لے، مظلوم کی کچھ داد رسی لازم کر لے، کچھ جذبہ ایمان بڑا ذوق خضر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر باندھ کمر یا اقصی، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی۔ ایوب کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے، ایوب کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے، سہون شرنگیزوں کی پھر خوب خبر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر باندھ کمر یا اقصی، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، لبیک لبیک یا اقصی۔ جا دیکھ فلسطین کے خون آلود بدن کو، جا دیکھ فلسطین کے خون آلود بدن کو، مت آنکھ چرا اس سے تو مت راہ مفر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر باندھ کمر یا اقصی، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی۔ دل چیر کے رکھ دیں گے تیرا اقصی کے آنسو، دل چیر کے رکھ دیں گے تیرا اقصی کے آنسو، گر درد دل امت بیضا کا اثر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، اٹھ باندھ کمر باندھ کمر یا اقصی، اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے، لبیک لبیک یا اقصی۔ الوضع غریب انظر اخی انظر الى الرب،
الوضع غريب انظر أخي انظر إلى الرب الوضع غریب انظر أخي انظر إلى الرب تو بہنوں کی چیخوں پہ ذرا کان تو دھر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے اٹھ باندھ کمر یا اقصی اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے لبیک 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 یا اقصی لبیک 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 یا اقصی ماشاءاللہ میں تو بہت خوش ہوں میں چاچا بن گیا میرے بھائی کے بیٹی ہوئی ہے علی بھائی کو یہ خوشخبری جا کر سناؤں گا وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر بہت خوش ہوں گے جا کر دیکھتا ہوں علی بھائی کہاں پر ہوں گے ارے یہ کیا ہو گیا آیا تھا خوشخبری لے کر اور دیکھا بربادی کہاں ہو علی بھائی آپ علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی بھائی آپ یہاں پر اللہ اکبر یہ کیا حال ہو گیا آپ کا علی بھائی علی بھائی سلیم بھائی سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو سلیم بھائی اللہ ہم سب کو صبر دے یا اللہ کیسے سنبھالوں میں اپنے آپ کو میرے بھائی کے گھر بیٹی ہوئی ہے اور میرا بھائی یہ حالت میں ہے آپ میری مدد کے لیے نہ آؤ میرے بھائی کو اٹھانے میں اللہ آپ کے اوپر بہت رحم کرے گا علی بھائی یہ رہی آپ کی بیٹی آپ بتا دیجئے میں جب تک کسی کی مدد لے کر آتا ہوں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے میری بیٹی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بیٹی اللہ آپ کی حفاظت کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ کیا ہو گیا میں تو مدد لینے کے لیے گیا تھا اور یہ سب ہو گیا کوئی بتا سکتے ہے کہ کیوں یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کیا غلطی ہے ہماری ان ظالموں نے اس معصوم سی بچی کو بھی مار ڈالا میں تو ابھی پیدا ہوئی تھی ان ظالموں نے مجھے بے دردی سے مار ڈالا اور میرے پورے خاندان کو بھی میں تو آج مر گئی ہوں تڑپ تڑپ کر لیکن کوئی نہیں اس دنیا میں جو میرے لیے آواز اٹھا سکے میری طرح اور بچے جو روز ظلم اور
اور موت کا شکار ہو رہے ہیں. کیا آپ سب کو ان کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ آپ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہو. کیا جواب دو گے جب آپ کے پاس خدا اس کا سوال کرے گا؟ کیا ہے جواب آپ کے پاس اس معصوم بچی کے سوال کا؟ It's so disheartening to see the situation of Palestine Muslims. بالکل دل کو دہلا دینے والا منظر ہے فلسطین میں، اور ابھی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پر ایسے ہی ہر دن اور رات ہر چھوٹی چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ناحق بے قصور بچوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو نہیں بخش رہے ہیں. It was a great performance by the students of 10th class. Please audience give a huge round of applause for them. ابھی ہم اپنے فلسطین بھائی بہن کی مدد یہاں بیٹھ کر تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی اکنامی کو برباد اور تباہ کر سکتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس کچھ پروڈکٹس ہے جو ڈسپلے کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم بائیکاٹ کر کے ہمارے فلسطین بھائی بہن کی مدد کر سکتے ہیں. کریں گے، ہم ان کا استعمال بالکل نہیں کریں گے. کافی سارے آلٹرنیٹ پروڈکٹس ہیں جو میڈ ان انڈیا ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں، بٹ یہ جو پروڈکٹس ہے جس میں اسرائیل کا انویسٹمنٹ ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کا منافع ہوگا، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ پلیز سے کہ بالکل آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم آج سے برگر کنگ، ڈو، ٹائڈ، کولگیٹ، گوچی، ٹائڈ، کوکا کولا، نائک، KFC، پیپسی، کٹ کیٹ، میک ڈونلڈز، اسٹار بکس، ان سب کا بائیکاٹ کریں گے. پلے ویڈیو. ویڈیو ویڈیو ویڈیو
Inshallah, we all will promise ourselves from today onwards, we will support Palestine and we will boycott all these products. Our students have presented this act with lots of hard work, so we are not going to waste their efforts. Inshallah, hum sab Palestine ke saath hai. It was a wonderful performance with a beautiful message which was needed for the awareness of all what is exactly going on in Palestine. We are really thankful and our heartfelt gratitude to all of you for presenting such act. Thank you so much, boys. May Allah bless you all with more and more knowledge of Deen and Dunya. Okay. Thank you, 10th class boys, for wonderful performance. Please take your seat. You can sit down for 2 minutes. Can we switch off the lights and start the PPT? Yeah. Boys, sit on your knees, please. Yeah. Thank you very much. Yeah. Actually, we want to share a few things with you. कि क्या purpose था, क्या मकसद था कि हम आपके सामने आकर ये performance present किए. I know कि हम उतना अच्छा तो नहीं present कर पाए. और उतना दर्द आप तक नहीं पहुंचा सके जो दर्द में अभी ये लोग हैं. यहाँ तो एक लाश गई, माँ तो कईयों लाशें जा रहे हैं. ये कब तक, कब हम इसको स्टॉप लगाएंगे? आप लोग तैयार हैं इसको स्टॉप लगाने के लिए? हमने कुछ प्लान्स बनाए, ठीक है. ना हमारे पास हथियार है, ना हमारे पास हुकूमत है, ना हमारे पास पैसा है, बट हमारे पास फिर भी कुछ है जो हम उनके साथ उनके लिए कर सकते हैं. अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं. हम इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं. ये जो डिस्प्ले हमने किए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इनको पैसा मिलता है तो ये हम पर जुल्म करते हैं? इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टारबक्स को 1000 करोड़ का मुनाफा हुआ है सिर्फ इंडिया के अंदर. वो पैसा हमको मारने में जा रहा है. नेक्स्ट, मैकडॉनल्ड को तकरीबन 22,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है इंडिया से, हमारे ही मुल्क से, और वही हथियार खरीदते हैं हमारे पैसों से, हमारे मुनाफे से, और हम पर ही हमला करते हैं. हम बचा सकते हैं ये सब कर कर. नेक्स्ट, KFC, इसका तकरीबन 1,45,300 करोड़ का मुनाफा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर. वैसे ही जो पेप्सी हम पीते हैं, हमारे दावतों में पेप्सी पिलाई जाती है, इनसे भी असल में हमको ही मारने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है. देन आपको क्या लगता है कि ये सब जो चल रहा है चलने देना चाहिए? रिसेंटली हैदराबाद में एक बहुत बड़ी हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी. HIS ने खामोश नहीं बैठा. प्रेजेंटेशन प्लीज. HIS ने खामोश नहीं बैठा. HIS ने दुरूद की मुहिम चालू की, और आपको सुन के खुशी होंगी कि उस दुरूद की मुहिम ने हमने 63 करोड़ दुरूद शरीफ हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़े. ये है बदला, ये है बदलाव हमको लाना है. ये जो प्रोडक्ट्स जिसका बॉयकॉट चल रहा है 2023 से शुरू हुआ है,
یہ بالکل 5 جنوری کی رپورٹ ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہو, اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہاں پر تقریباً 300 لوگ ہیں, اگر اس میں سے سارے لوگ کوشش کر کے اگر بائیکاٹ کریں گے نا تو خوب فائدہ ہوگا, اس کا بدلہ ہم کو لینا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ تو ہو گیا پروڈکٹس, اس کو بائیکاٹ کرنا ہے, یہ تو آپ کو اسٹاپ کرنا ہے, آپ کو شروع یہ کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے اندر کچھ چیزوں کی کمی آ گئی ہے, جیسے کہ آپ دیکھیے کہ 1 سیکنڈ, نماز یہ مومن کا کیا ہے, لاؤڈلی کیا ہے, تو اور زور سے, ہمارے پاس ہتھیار ہے, استعمال ہم کو کرنا ہے. کون کون نیت کرتا ہے اس ہتھیار پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ پڑھو, آپ کے پاس ہتھیار ہے, ہم لڑیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سورہ یاسین. سورہ یاسین جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے. تو کیا ہم سکسیزفل نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے کمپنیز نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ ہونے چاہیے؟ کیا ہمارے لوگ نہیں کمانے چاہیے بزنس کر کے؟ کب تک ہم جاب کریں گے؟ سورہ یاسین پڑھیے, آپ کا دن کی شروعات بہت مضبوط ہوں گی. نیکسٹ درود شریف. جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا صرف 5 منٹ میں, حضور نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں اور بروز قیامت میں اس کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ. یہ بھی ہتھیار ہے ہمارے پاس. استعمال کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے استعمال؟ ذرا زور سے بولیے, کس کو کرنا ہے استعمال؟ ذرا زور سے بولیے, کس کو استعمال کرنا ہے؟ ایوب بھائی ایک منٹ اٹھ جائیے. آپ کے گھر پہ, آپ جب گھر پہ پہنچتے تو آپ کو کھانا کون پکا کے دیتے؟ وائف. یہ وائف کس کے ہے؟ فادر مدر کے ہی ہے. نہیں, وائف آپ کو کیا لگتے, آپ کے کون ہے؟ وائف ہے. کس کے وائف ہے؟ میرے ہی. جواب مل گیا. یہ سب کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر بولیے کس کی ہے ذمہ داری؟ ہماری نہیں, کس کی؟ کس کی؟ میری ذمہ داری, میری ذمہ داری. ٹھیک ہے, وہ ایگزامپل تھا, معافی چاہتا ہوں. ہم نے سنا تھا کہ قبرستان ویران ہے, سنا تھا نا, سنا تھا کہ قبرستان ویران ہے. واقعی اگر آپ قبرستان میں چلے جائیے, پہلے تو بھی جمعہ کے دن کوئی آتا تھا رشتہ دار, اب تو عید کے دن بھی ہم ہمارے مرحومین کے گھر نہیں جا رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے, یہ چیزیں اٹیک کر رہی ہے ہم کو. فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ جمعے کے دن جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے خبر پر, اس سے خبر والے کے کو آرام ملتا ہے, اس کی مغفرت کی جاتی ہے. یہ مس ہو رہا ہے ہمارے اندر. ایجوکیشن, اس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تعلیم ہمارا ہتھیار ہے. شاید یہ وجہ سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ماں باپ سے دور ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ چلے گئے, افسوس ہوتا تھا. اب تو ماں باپ ہے تو بھی لوگوں کو افسوس ہے. تو جنت ایکٹیویٹی جو ہماری مشہور ہے چاہے اس میں کہ ہم ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں, بچوں کو ہم ہاتھ چومانے لگاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو سٹارٹ کرنے چاہیے اور یہ چیزیں ہم کو بند کرنے چاہیے. یہ ہمارے پروگرام کا میسیج ہے آپ سب کے لیے. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ HIS کیا کر رہا ہے اس کے لیے. HIS یہ ایک چیک لسٹ بنایا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے بتایا آپ کو, جس میں بچوں کو دعائیں پڑھنے ہیں, نمازیں پڑھنی ہے, اس میں ٹک لگانا ہے. بڑا سمپل, ہم نے آپ کو پیپر بھیجا رہے ہیں گھر پہ, آپ کو صرف یہ فالو کرنا ہے. یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان ہے, اس میں آپ کو ساتھ دینا ہے. ہمارے بچے یہ فالو کرتے ہیں اور ہم ہر مہینہ وہ سبمٹ بھی کرواتے ہیں بچوں سے. وہ سبمٹ کرتے ہیں تو کراس مارک کر کے سبمٹ کرتے ہیں, ایمانداری سے کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ کوشش کریے, آپ کروائیں. یہ ایک ذمہ داری ہے, جیسا ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے سے ٹک کروائے اور ماں کا کام ہے اس پہ سائن کرے.
اگر یہ ہو جائے گا نا تو ہم عملی طور پہ میدان میں رہیں گے اور ہمارے ساتھ سب کچھ رہے گا. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ؟ یس اور نو لاؤڈلی. پھر آخری میں فلسطین کو بچانا ہے. اسٹینڈ اپ بوائز. نو نیڈ. فائن. فلسطین کے ساتھ رہنا ہے, فلسطین کو بچانا ہے, اور سب کے ساتھ جو ہمارے پاس اور اہم ہتھیار ہے وہ ہے جی دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کرتے رہنا ہے. افسوس کی بات, ایک افسوس کی بات, پہلے فجر کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں امام صاحب مسجد کے دعا کرواتے تھے فلسطینیوں کے لیے. اللہ معاف کرے کہ ان کا ظلم ختم نہیں ہوا, فلسطین میں آج بھی آفت ہے, بٹ دعائیں بند ہو گئی ہیں. آپ لوگ پلیز اپنے اپنی مسجدوں میں فلسطین کے لیے دعا کروائے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. کافی وقت لے لیا آپ کا, کچھ ویڈیو بتانا تھا, انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ایسے ہی آپ دعا کریے ہمارے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ یہ ان کے امتحانات میں کامیاب ہو. اسی کے ساتھ تھینک یو آل, تھینک یو پیرنٹس, تھینک یو. Thank you so much. Subhanallah, what a wonderful performance and what a needful instructions given by sir. Thank you so much, sir, for all the needful things that you have said. Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice, lying and greed. If all people would do this, it would the world. We need not to be a Muslim to support Palestine. We just have to be a human. ہمیں صرف فلسطین کو بچانے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف انسانیت رکھنا ہے اور انسان بن کر بتانا ہے کہ ہم کس کس طریقے سے فلسطین کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو بوائز, تھینک یو سر فار دس ونڈرفل ایکٹ اینڈ ونڈرفل پریزنٹیشن وتھ اے بیوٹیفل میسج. Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice, lying and greed. If all people would do this, it would be the world. ہمیں بتایا گیا تھا کہ فلسطین پر قبضہ ہے, باقی مسلمان ملک آزاد ہے. اب پتہ چلا ہے کہ صرف فلسطین آزاد ہے, باقی سب پر یہودیوں کا قبضہ ہے. کیا بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ صرف فلسطین آزاد ہے, باقی سب ملک یہودیوں کے قبضے میں ہے. بالکل سچ کہا ہے آپ نے. بے شک اللہ ان سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے حق میں دعا کریں. آمین ثم آمین. اردو نکالیے, آپ نیمز نکالیے. I will say that sharp. محمد کی غلامی بڑا صلہ دے گئی, محمد کی غلامی بڑا صلہ دے گئی, چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گئی. مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ, مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ, یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Now, here on stage, we have students of grade 8 to perform Naat in Arabic, and the students are Shoaib Uddin Saab, Suleiman, Mohammad Imtiaz, Faizan Ullah, Yasir Ali. Thank you so much, great.